اسامہ علی صاحب، آپ نے بتایا ہے مجھے ویڈیو میں اس حصے میں کہ عمران خان کے ذائچے کے اندر سب سے پازیٹیو چیز کیا ہے۔ ناظرین، اب میں آگے جا رہا ہوں اور اس حصے میں نے بات کرنی ہے کہ عمران خان کا جو ذائچہ ہے اس میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے۔ ویڈیو یہیں پہ ختم ہو رہی ہے، اگلی ویڈیو جو ہے اس میں پارٹ 2 ہے، میں اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اسامہ علی صاحب، کیا چیز ہے عمران خان کے ذائچے کے اندر جو سب سے زیادہ خطرناک ہے؟ دیکھیں، جو خطرناکی کی بات ہے وہ یورینس کا ان کے 8th ہاؤس میں بیٹھنا ہے۔ اوکے، یورینس کو ہم ویسے کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسفارمیشن یونیکلی، جیسے کہتے ہیں نا، ٹرانسفارمیشن ان اے یونیک وے پلس انکنونشنل وے، یہ 3 باتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ چلیں، اس کی آج یورینس تو تھوڑا سا بتانے کی اجازت دے دیں۔ جی آپ بتائیں مجھے صرف یورینس آپ کے پہلے گھر میں آ جائے نا اسد صاحب، جی تو آپ کی پرسنالٹی، آپ روایتی نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کے شلوار قمیض کا کلچر ہے، آپ نہیں پہنیں گے، آپ کہیں گے نہیں جی میں تو یہ جو ہے نا کاٹ کے پائنچے جو ہے نا وہ پہنوں گا، سمجھ لیں۔ آپ کا ڈریس اپ، آپ کی لکس، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی باتیں روایت سے ہٹ کے ہو جائیں گی۔ آپ کے باپ دادوں جو بھی کرتے ہیں آپ وہ نہیں کریں گے۔ آپ کے باپ کی لیگیسی، آپ کے علاقے کی، صوبے کی، مذہب کی، جو بھی ہو، آپ اس سے آپ کا رخ مختلف ہوگا۔ اب آ جائے دوسرے گھر میں۔ دوسرے گھر میں پیسے کے انکم کا گھر مانا جاتا ہے۔ پیسے کے 2 طریقے ہوں گے، یا حلال یا حرام۔ چننا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے آپ کو 2 راستے دیے ہیں۔ حرام چنیں گے تو رشوت کے عجیب و غریب طریقے کی انکم کے ذرائع نکالیں گے، اور اگر حلال سے کریں گے تو روایتی انکم کے ذریعوں سے ہٹ کے کوئی انکم کا ذریعہ بن جائے گا۔ اگر یہی پلانٹ، میں صرف اس کو یورینس کی بات ہم کر رہے ہیں، سمجھ جائیں کہ یورینس ایکچولی اسی طریقے سے یورینس آپ کے جو 10th ہاؤس ہم سمجھتے ہیں کہ جو جیسے 2nd ہاؤس ویلتھ کا ہوتا ہے، تو اصل میں 10th ہاؤس ہوتا ہے جس سے آپ کی ہم ذرائع آمدنی کو دیکھتے ہیں۔ وہ ذرائع آمدنی بھی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر 8ویں گھر میں آ جائے تو اب سمجھیں کہ 8ویں گھر میں یہ کیا کرتا ہے، دا ہاؤس آف ڈیتھ۔ نہیں، میں آتا ہوں، ہم 8ویں گھر میں آتے ہیں، پلیز آپ پھر کہیں گے ٹوک دیتے ہیں۔ یہی اگر یورینس جو ہے یہ 6ٹھے گھر میں آ جائے، کیونکہ ہم نے 6ٹھے گھر پہ پچھلے حصے میں بات کی تھی۔ اچھا، 6ٹھے گھر میں آ جائے تو روٹین، آپ کی جو روٹین کی زندگی وہ روٹین کی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ صبح کو اٹھتے ہیں تو آپ شام کو اٹھ رہے ہوں گے۔ آپ جو ہے اپنا جو کاروبار ہے، جیسے ہم نے پچھلے حصے میں بات کی تھی کہ 6ٹھے گھر کے اندر اگر آ جائے سیٹرن تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، بندہ بچ جائے گا۔ تو یورینس اگر آ جائے تو ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو اور بندہ بلا وجہ ہی مر جائے۔ نہیں، وہ ایکسیڈنٹ تو جو اس کے ہم نے بتائے تھے کہ میلفکس کا ان گھروں میں ہونا کیا اسٹرینتھ دیتا ہے، طاقت، راہو کا یا سیٹرن کا۔ اوکے، سو ٹھیک ہے۔ اب یورینس جو ہے لیگل سائڈ کو بھی عجیب و غریب کر دے گا، عجیب و غریب سچویشن سے دوچار کر، ایسے کیس ہو جائیں گے چلیں جو کبھی دیکھے ہی نہیں، یا پھر ایسی روٹین ہوگی جو کبھی دیکھی ہی نہیں، کوئی ایسا کاروبار یا ایسی صبح شام ملے گی جو کہ کبھی۔ عمران خان کے لیے خطرناک چیز جو ہے اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، وہ اسامہ علی صاحب بتائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یورینس 8ویں گھر میں ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آ جائیں کہ یورینس 8ویں گھر کو جب ہم ڈیتھ، ڈیزیز یا لائف آفٹر کا مانتے ہیں، 3 باتیں ہیں۔ اب یورینس کو ہمیں 2 طریقوں سے دیکھنا ہوگا۔ نمبر 1 تو ہوگا کہ کوئی ایسی ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے جو کہ مطلب جیسے کہتے ہیں یونیک ہو۔ اچھا، نمبر 1 یہ۔ نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیتھ ایسی ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے کبھی نہ سنی ہو، غیر روایتی، انکنونشنل۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو جو آج تک موت کے طریقے پتہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ، مطلب جو آپ کو پچھلی صدی میں بھی موت کے طریقے پتہ ہے، اس میں آپ کی کوئی گولی لگ جانا، کسی اسلحے سے مر جانا، بم دھماکے سے، یا کوئی زہر دے کے، یا گلا سے، یا پھانسی لٹک کے، یا جو بھی، یہ ہیں روایتی طریقے۔ روایتی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی نسلوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، یونیک وہ ہوتے ہیں جو نسلوں میں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس سے ڈیتھ ہونا یورینس کر سکتا ہے۔ اب اس کی تیسری پہ آ جائیں کہ لائف آفٹر، کیونکہ یہ لائف آفٹر ہے تو یہ آپ کو ایسی شہرت دے گا مرنے کے بعد کی جو کہ کبھی کسی کو نہیں ملی۔ اچھا، ان یونیک وے، اور روایتی نہیں، غیر روایتی۔ مرنے کے بعد کی جو شہرت ہے وہ غیر روایتی، کسی نے دیکھی نہیں ہوگی اس طرح، وہ غیر روایتی ہو۔ تو اب یورینس جو ہے وہ عمران خان کے 8ویں گھر کے اندر ہے،
یعنی ناظرین کے لیے میں آسانی سے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بتایا کہ ڈیتھ، ڈیزیز یا بہت بڑی ہیپننگ، سڈن لاسز کا بھی ہوتا ہے، سڈن غیر روایتی. کوئی بھی اصل میں آج اور بھی ناظرین کو بتا دوں کہ 8th ہاؤس کو کہتے ہیں کہ اللہ کرے اس میں کچھ ہو ہی نہ، اس میں کوئی چیز بھی نہ ہو. اچھا. یہ صرف اور صرف اس میں اس کا اپنا جو رولنگ پلانٹ ہے نا مارس، وہ آ جائے تو چلو ٹھیک ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اسینڈنٹ سے دیکھتے ہیں تو ادھر 2 بھی آ سکتا ہے، ادھر ٹورس بھی ہو سکتا ہے، لازمی نہیں اسکارپین ہوتا ہے 8th ہاؤس. جی ٹھیک ہے، اب اسکارپین لازمی نہیں ہے کہ ادھر ہو. ٹھیک، 8th ہاؤس میں تو کوئی نہ ہی ہو تو اچھا ہے، پہلی بات یہ ہے. یہ ایسا مطلب ایسی جگہ ہے. لیکن اس کے پھر بھی ہم اینگلز دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے آپ کے دیکھتا ہے 12th ہاؤس کو، جو آپ کی زندگی کا آخر ہوتا ہے. ادھر سے موت، ادھر سے آخر میں کیا بیٹھا ہے، اس کے امپیکٹ بھی اس پہ پڑتے ہیں، اس کے اس پہ پڑتے ہیں. مطلب یہ اصل میں ناظرین کو یہ سمجھنا مجھے بڑا ضروری نہیں، ہے. میں ناظرین کو یہاں سمجھانے سے بہتر میں پہلے خود سمجھ لوں. اب آپ نے بات کی ہے کہ 8ویں گھر میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ 12ویں گھر میں کیا ہے. ہاں. تو آپ نے موبائل اٹھا لیا. اب مجھے بتائیں 12ویں گھر میں کیا ہے. 12ویں میں آج تو خالی ہے، چاند ہے صرف آج میں جب ہم بات کر رہے ہیں. اچھا. میں نے اسی لیے دیکھ لیا کہ کیونکہ وہ خالی تھا. اس میں اس وقت مون ہے. اس کا مطلب آج ان کا ذہنی طور پہ جو ہے نا آخری دن ہے. یہ 2 دن بعد یہ پھر مزے میں آ جائیں گے. 2 دن بعد خان صاحب 54 گھنٹوں بعد مینٹلی فیلنگ گڈ. کیونکہ چاند جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو آپ تھوڑے سے ایموشنلی ویک ہونے لگتے ہیں. چاند جب آپ کے، بلکہ چلیں یوں سمجھ لیں 5ویں گھر سے جب چاند 6، 7، 8ویں کا سفر شروع کرتا ہے تو یہ اس کا غروب مانا جاتا ہے. اور 8واں سب سے ڈیڈ اینڈ ہے اس کا. اس کے بعد پھر 9واں. اس کی انرجیز ویک ہوتی جاتی ہیں. جب اس کی انرجیز ویک ہوتی ہیں نا تو آپ فیصلے اچھے نہیں لے سکتے، آپ کے ڈیسیجنز اچھے نہیں ہوتے. بلکہ جو میرے کلائنٹس ہوتے ہیں جو ریسرچ سے ہیں یا سائنٹسٹ ہیں یا برین ورک کر رہے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں یار چاند کی پہلی تاریخوں میں کر لیا کرو جو کرنا ہے، 1 سے 10 کے اندر. اچھا. آپ کو روزے بھی آپ کو پتہ ہے اسی میں رکھوائے جاتے ہیں، جتنے اسلامی روزے ہیں. آپ کو چلایا بھی اسلام میں سوال سے چاند سے ہی چلایا جاتا ہے. میں ایک سوال پھنسا ہوا میرے دماغ میں. عمران خان کے 12ویں گھر کے اندر جو مون ہے، جو چاند ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 دن تقریباً 54 گھنٹوں کے بعد وہ عمران خان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا. یعنی وہ 1 2 3 4 5 سے ہوتا ہوا 12 سے پہلے میں داخل ہوگا. ہاں جی، پہلے میں داخل. اچھا، جب پہلے میں داخل ہوگا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سکون میں آ جائیں گے، مینٹلی بڑے اچھے ہو جائیں گے. اب میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خبروں کے ساتھ جوڑنا ہے نا. اچھا چلیں، وہ آپ کا آج سائفر کیس میں بیان جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہو چکے ہیں ریکارڈ، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پھانسی ہو جائے گی، 14 سال قید ہو جائے گی، تحس نحس، یہ وہ، کھانا خراب. توشہ خانہ میں جرا کا حق چھین لیا اور کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی سزا ہو جائے گی، بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی. آج کی جو عمران کی ذہنی حالت تھی عمران خان صاحب کی، وہ کانفیڈنٹ تو تھے ہی، لیکن وہ گئے جج کا پہلے بائیکاٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ جرا میں خود کروں گا. سائفر کی اگر بات کروں کیس کی تو انہوں نے کہا جی میں خود جرا کروں گا. پھر بجلی چلی گئی، پھر عدالت ایک اور کمرے میں منتقل کر دی گئی جہاں پہ پراسیکیوشن کے لوگ بھی چلے گئے، جج صاحب بھی چلے گئے، جو اسد مجید صاحب جن کے اوپر یہ ریکارڈ ہونا تھا وہ بھی وہاں چلے گئے. 3 صحافیوں کو وہاں بھیجا گیا، صرف 3 صحافیوں کو مختلف، کہ آپ آ جائیں، باقی ادھر ہی بیٹھے رہے. شاہ محمود قریشی بھی چلے گئے، ان کے وکلاء بھی چلے گئے. عمران خان جو ہیں وہ نہیں گئے. انہوں نے کہا میں نہیں آتا. کہتے ہیں رپورٹ یہ ہوا کہ آواز لگائی گئی 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، کچھ 6 دفعہ آوازیں لگائی گئیں تو عمران خان گئے. انہوں نے جا کے کہا کہ جج صاحب میں آ گیا ہوں، میری حاضری لگا لیں، باقی میچ تو فکس ہے، مجھے پتا ہے، تو میں بس حاضری لگائیں اور میں نے جانا ہے. وہ گئے، حاضری لگوائی اور واپس چلے گئے. یہ تو آج کی حالت ہے جب مون 12ویں گھر کے اندر ہے. جب ہمیں لگ رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کو بڑی سزا عمران خان کو سنائی جا سکتی ہے، 24 یا 48 گھنٹے سزا سنانے کے بعد 56 گھنٹے تقریباً ہو چکے ہوں گے جو آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں، تو سزا سنائے جانے کے بعد عمران خان ذہنی طور پہ مطمئن ہوں گے. ہاں بالکل. یعنی وہ جو سزا سنائی جائے گی اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا. نہیں، وہ مینٹلی بالکل اس میں یہ میں نے جتنی ناظرین گفتگو کی ہے صرف اس پوائنٹ پہ لے کے آنے کے لیے کی ہے. مجھے گالیاں نہیں دینی بھائی. نہیں بادل، آپ استاد ہوتے جا رہے ہیں. لیکن بادل ٹھیک ہے، اس میں یہ سمجھ لیں کہ جب مون فرسٹ ہاؤس میں آ جائے گا نا تو برین اپنی پوری پاورز لے گا. اوکے. کنفیوز نہیں ہوگا، کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوگی، کلیئرٹی ہوگی، تیز کام کرے گا، فٹ کام کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جب یہ اپنے فرسٹ ہاؤس میں آ گیا بہترین اس کے اینگلز ہوں گے،
लिक्विड पूरा, बड़ा मूड मिजाज बिल्कुल मोतदिल। ये समझ लें कि ये हर रोज़ 54 घंटे 2 दिन बाद ये बदलता है, ठीक है। अब आज आपके नाज़रीन को ये बता दूं कि वो जो कमर दर्द अकरब होता है, इस 12 से पीछे 11, 11 से पीछे 10, 10 से पीछे 9 और 9 से पीछे जब 8वें में होता है, वो नुक्कड़ जो होती है ग़रूब की, उसमें हम कहते हैं कि ये अकरब में आ गया, स्कॉर्पियन हाउस में आ गया। इसमें अपनी एनर्जीज़ ये वीक फेंकेगा हर उस लिक्विड पे जिसको ये रूल कर रहा है, जैसे कि पानी, आपका खून, आपकी बॉडी 70% लिक्विड है। अब साइंस जो कहते हैं ना, साइंस नहीं मानते इसको। अब मैं बताता हूँ साइंस कैसे नहीं मानते। अल्लाह के बंदे 70% बायो कहती है यू कंटेन वाटर, आपकी बॉडी कंसिस्ट करती है 70% वाटर। आप समझ आइए कि अल्लाह आपको चांद से क्यों चलाता है, इस्लामी दिन चांद से क्यों चलते हैं, पहले रोज़े आपके 1 से 7 के अंदर क्यों होते हैं, ठीक है। बल्कि एस्ट्रोलॉजी में आज नाज़रीन जो शौकीन है उनके लिए बता दूं कि ये माना जाता है कि पहली 15 चांद में जो बच्चे पैदा होते हैं वो लकी होते हैं, उनकी ज़िंदगियां कदरे आसान होती हैं, और चांद की जो 15 के बाद होते हैं उनकी ज़िंदगियां थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, थोड़ी सी। और जो स्कॉर्पियन में पैदा होते हैं उनको ज़रा सा भी दड़का मार दो, कोई ज़िंदगी में मसला हो जाए तो वो इमोशनली रोने लगते हैं। इन सब बच्चों के गले में चांदी की चेनें जरूर होनी चाहिए। यानी जो स्कॉर्पियंस होते हैं, जिनका स्टार स्कॉर्पियन होता है, जिनका मून साइन स्कॉर्पियन। ओके ओके, मून साइन। मैंने सन नहीं, सन नहीं। ओके। ये देखें जिस दिन ये किसी दिन टेबल बनाते हैं और फिर जी, अच्छा मैं आता हूँ वापिस, एक मिनट मुझे पहले देखने दें कि मैंने सवाल क्या करना है। आपने यूरेनस का बताया कि 8वें घर में है, और आपने उसमें बताया कि गैर रवायती तरीके से मौत, कोई गैर रवायती किस्म की बीमारी, या मौत के बाद जो अगली ज़िंदगी है उसमें इतना फेम, या यानी वो चीज़ जो पहले नहीं हुई होती उस किस्म की चीज़ हो जाएगी। ये आपने बता दिया, और ये भी बता दिया कि इस वक्त इमरान खान के 8वें घर के अंदर यूरेनस बैठा हुआ है। लेकिन आपने साथ ही ये बताया कि इमरान खान के 12वें घर के अंदर मून है। यानी ये गैर रवायती जो मामला हैं ये तो हैं ही हैं, प्लस उनकी जो जहनी हालत है वो इतनी परेशान कुन नहीं है। 56 घंटों के बाद वो सुकून में आ जाएंगे। ओके, वो बेहतर तरीके से सोचना शुरू कर देंगे।